حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی قربانی کو اگر ہم کربلا کے اندر دیکھیں تو اس سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند کو اگر مختصر بیان کروں تو کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں لاگو کروانا، کیونکہ یزید صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہا تھا۔ پھر اسلامی نظام عدل و انصاف کو صحیح معنوں میں قائم کروانا، کیونکہ یزید کا جو نظام تھا وہ سارا بے انصافی اور ظلم کا نظام تھا۔ کوئی شخص اس کے خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس تھی یا اہل بیت اطہار تھے جنہوں نے حق کی آواز اس کے خلاف بلند کی۔ اس کے بعد خلافت کے نظام کو رائج کروانا۔ یزید کا جو نظام حکومت تھا وہ آمریت کی بنیاد کے اوپر تھا۔ خلافت بالکل ناپید ہو چکی تھی، تو اس لحاظ سے ان کے خلاف جہاد کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ آمریت کی مخالفت کرنا، کیونکہ یزید کا جو نظام تھا سارا آمریت کی بنیاد کے اوپر ہی تھا۔ خلافت کے جو اصول تھے اس کے اندر نہیں پائے جاتے تھے۔ پھر خوف و ہراس کے وقت نہ گھبرانا۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کہ جب خوف ہو، پریشانی ہو تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، جو کہ ہر لحاظ سے ملتی ہے۔ صرف اللہ پر ہر کام میں توکل کرنا، یعنی ہمیں ہر لحاظ سے صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، اور وہی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جیسے کربلا کے میدان کے اندر کم تعداد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کو دی۔ پھر حق کی خاطر طاقتور کے سامنے نہ گھبرانا، جیسے کہ حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار نے کیا، کہ باوجود یزید کی فوج کے اندر ہزاروں افراد تھے اور امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار چند تھے، تھوڑی تعداد کے اندر تھے، لیکن آپ نہیں گھبرائے۔ ان دا اینڈ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی ہے وہ اہل بیت اطہار اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی جھولی کے اندر ڈالی ہے۔ حق کے لیے دولت کو ٹھکرانا۔ یزید تیار تھا، بہت ساری دولت کی پیشکش کر رہا تھا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے سارا مال و دولت جوتی کی نوک کے اوپر رکھا، کیونکہ انہیں کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ چاہیں تو دودھ اور شہر کی نہریں بہا سکتے ہیں، تو ان کو دولت کیسے چاہیے تھی جو کہ انہوں نے ٹھکرائی بھی۔ اسی لیے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ حق کی خاطر دولت کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھیں اور کسی صورت بھی اس کو تسلیم نہ کریں۔ پھر حق کے لیے اپنا جان و مال قربان کر دینا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی قربان کر دینا۔ یہ دیکھیں کربلا کے اندر حضرت امام حسین اور ان کی اولاد نے کس طرح دین اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی سیرت کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم ان کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی سیرت پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔